السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور لڑکی کا نام زہرا رکھا۔ اس نے مارے خوشی کے سارے شہر کی دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی دعوت میں آئی، مبارکباد کے گانے گائے۔ ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادی علم ہنر والی ہو۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی اور کہا کہ شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہی اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں یہ دعا دے کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ ناگ پری دعوت میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری بڑی خراب طبیعت کی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نصیب نہ ہو اور سوتیلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑے۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بد دعا سن کر طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال شروع کی۔ لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بد دعا صحیح نکلی۔ اب بادشاہ بے حد گھبرایا۔ شہزادی زہرا پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا۔ رونے دھونے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ دن بھر اداس رہتا، کسی کام میں اس کا جی نہ لگتا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور دوسری شادی کر لے۔ بادشاہ دوسری شادی کا نام سن کر بے حد خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد راج گدی کا کوئی مالک نہیں ہے، دوسری شادی کر لیجئے کہ شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادی کا خیال آتے ہی بادشاہ دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت سی رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ جب یہ نئی رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی۔ دوسروں کے دکھ درد سے اسے کچھ مطلب نہ تھا اور شہزادی زہرا کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہ پوچھتی۔ بادشاہ خود شہزادی زہرا کی دیکھ بھال کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے لگتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ جا کر دیا اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت ہی خراب دل کی عورت تھی۔ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا خوبصورت ہو۔ یہ آئینہ پا کر بے حد خوش ہو گئی۔ فوراً بن سور کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھا، آئینے آئینے سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا، سن لو، غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی۔ اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زہرا جوان ہو گئی۔ اس کا خوبصورت سا گول چہرہ ایسا ہی بھلا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک دن رانی حسب معمول آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی سوال کیا، آئینے سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو، غور سے سن لو، تم تو تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ رانی آئینے کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی زہرا کی گردن مروڑ دے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے چپ رہی اور دل ہی دل میں اس کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن جلاد کو بلایا اور کہا کہ میں تجھ کو بہت سارا انعام دوں گی، اس چھوکری زہرا کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کا دل مجھے لا کر دکھلاؤ، تب مجھ کو یقین ہوگا کہ تو نے قتل کر دیا، اور یاد رکھنا
کہ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو میں تیری بوٹیاں کتوں سے نچوا ڈالوں گی۔ شہزادی زہرا بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ جلاد پہنچا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ جب شہزادی جنگل میں پہنچی تو اس کی نیند ٹوٹ گئی، مارے ڈر کے کانپ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لے آیا۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد نے اپنا چھرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جو ہی بڑھا تھا پتھر سے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھرا اس کے دل میں گھس گیا۔ بڑے زور سے ایک چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ چیختی ہوئی بڑے زور سے بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتی دوڑتی تھک گئی تھی۔ مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک پر 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ زہرا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں کس کی ہیں۔ وہ بھوکی پیاسی تو تھی ہی، پہلے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی لی، لیکن اس سے بھوک نہ گئی۔ پھر دوسری پیالی پی لی، اس سے بھی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، آخر 7ویں پیالیوں کا دودھ پی گئی اور 7 چارپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پڑھ کر سو گئی۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہی کی 7 چارپائیاں اور 7 پیالیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بونے آئے تو انہوں نے اپنی دودھ کی پیالی خالی پائی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون ان کا دودھ پی گیا۔ ادھر ادھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائیوں کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے چارپائی کے پاس گئے۔ آہستہ سے چادر اٹھائی۔ شہزادی زہرا سوئی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر زمین پر سجدے میں گر پڑے اور شہزادی کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو شہزادی جب سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور شہزادی سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ شہزادی نے بونوں کو اپنی مصیبت کی کہانیاں سنائی۔ بونوں نے شہزادی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مکان کی صفائی کرتی، چراغ جلاتی اور کھانا پکاتی۔ دن کے وقت سب بونے جنگل میں کام کرنے چلے جاتے، رات کو واپس آتے اور شہزادی کا انتظام دیکھ کر بے حد خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہو گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پھر پوچھا، آئینے آئینے سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ پھر بولا، سن لو، غور سے سن لو، تم تو تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے سب سے بڑھ کر حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کی کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرا زندہ ہے۔ اب اس نے زہرا کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ ایک دن رانی نے سودا بیچنے والی کا بھیس بدلا، ایک ٹوکری میں چینی کے پھولدار برتن رکھے اور بیچنے نکلی۔ بیچتے بیچتے وہ جنگل کے اس پار پہنچی جہاں بونوں کا مکان تھا۔ اس وقت شہزادی مکان میں اکیلی تھی۔ بونے جنگل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ رانی سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ادھر ادھر چکر لگاتی اور زور زور سے چلا کر کہتی، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو۔ یہ آواز شہزادی کے کانوں میں بھی پہنچی۔ دوڑ کر کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کر برتن بیچنے والی کو دیکھنے لگی۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر سر نکالا، رانی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہی زہرا ہے۔ اب رانی اور زور زور سے آواز لگانے لگی۔ شہزادی نے اپنے دل میں سوچا کہ پرانے برتنوں سے نئے برتن بدل لے،
बोने चीनी के ऐसे खूबसूरत बर्तन देखकर जरूर खुश होंगे। ये सोचकर बर्तन वाली को घर के अंदर बुलाया, पुराने बर्तन जमा करके दिए और नए बर्तनों का टोकरा उठाकर रखने चली। जो ही उसने पीठ मोड़ी थी कि रानी ने झट से उसके गले में पीछे से फंदा डाल दिया और रस्सी कस दी। शहजादी बेचारी धड़ से जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने उसका गला और जोर से घोटा और सारा जिस्म रस्सियों में जकड़कर बांध दिया। अब उसको इत्मीनान हो गया कि शहजादी कदम थोड़ी देर में निकल जाएगा और वो मुर्दा लाश बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मकान से बाहर निकली और महल की तरफ तेजी से चलने लगी। आधी रात के करीब महल में पहुंची, जिस्म की सियाही धोई, कपड़े बदले और फिर आईने के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, आईने आईने सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हसीन? आईना बोला, सुन लो गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। रानी मारी खुशी के उछल पड़ी। उसको यकीन हो गया कि ज़हरा मर चुकी है। अब अपनी खूबसूरती पर वो फिर गुरूर करने लगी और सारी दुनिया में अपने आप को सबसे बढ़ चढ़कर समझने लगी। रात के वक्त जब बोने अपने मकान में वापस पहुंचे तो देखा ज़हरा रस्सियों में जकड़ी हुई बेहोश पड़ी है। बोनों ने जल्दी जल्दी रस्सी खोली, गले का फंदा खोला। शहजादी बेहोश थी लेकिन सांस अभी तक जारी थी। बोनों ने ठंडे पानी का छींटा ज़हरा के मुंह पर मारा, जिससे ज़हरा होश में आ गई। उसके जिस्म पर रस्सियों के बांधने की वजह से निशान पड़ गए थे। कई दिन तक बीमार रही। बोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से उसकी खिदमत की। थोड़े दिनों में वो अच्छी हो गई, जिस्म के दाग भी मिट गए। अब वो फिर पहले की तरह खूबसूरत नजर आने लगी। रानी रोज आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती के बारे में पूछा करती। आज फिर उसने आईने से पूछा और आईने ने जवाब दिया कि शहजादी ज़हरा सबसे बढ़कर खूबसूरत है। अब रानी के दिल में हसद की आग फिर जलने लगी। वो समझ गई कि शहजादी ज़हरा जिंदा है। उसकी जान लेने की नई तरकीबें फिर सोचने लगी। बड़ी कोशिशों के बाद उसने एक जहरीला कंघा तैयार किया। उस कंघी में ये बात थी कि जो शख्स भी उसको अपने बालों में लगा लेता फौरन बेहोश हो जाता। रानी ने एक कंघा और एक बड़ा सा चाकू जेब में रखा और एक फूल वाली का भेष बदलकर बोनों के मकान पर पहुंची। सर पर टोकरा रखा था और उसमें रंग बिरंग के पौधे से फूल सजे हुए थे। शहजादी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और बोने जंगल में गए थे। रानी ने आवाज लगानी शुरू की, ताज़ा खुशबूदार फूल, ताज़ा फूल। शहजादी के जी में आया कि बोनों के वास्ते थोड़े से फूल ले ले। दरवाजा खोला और फूल वाली को बुला लिया। रानी जो फूल वाली के भेष में थी अंदर आई और फूलों का एक पौधा हाथ में लेकर शहजादी को दिखलाने लगी। शहजादी फूलों की पत्तियों को अभी देख ही रही थी कि रानी ने जल्दी से कंघा निकाला और शहजादी के बालों में घोंस दिया। शहजादी फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब रानी ने शहजादी की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चाकू निकाला। चाकू खोलकर शहजादी की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इत्तिफाकन से उसका दूसरे हाथ में जोर से बिच्छू ने डंक मारा। ये बिच्छू बड़ा जहरीला था और उस पौधे में छिपा हुआ था जो अपने दूसरे हाथ में लेकर शहजादी को दिखला रही थी। बिच्छू के डंक मारते ही रानी का सारा जिस्म कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। शहजादी के जिस्म में कंघी का जहर फैल रहा था और फूल वाली जो असल में रानी थी उसकी जिस्म में बिच्छू का डंक चढ़ रहा था। दोनों बेहोश हैं, दोनों का रंग पीला पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद शाम हुई और बोने घर में दाखिल हो गए। वो ये तमाशा देखकर कुछ ना समझ सके और न ही पहचान सके कि फूल वाली कौन है। एक बोने ने शहजादी के बालों से कंघा निकाला। जो ही कंघा बालों से अलग हुआ, शहजादी होश में आ गई और उसने ये बतलाया कि इस फूल वाली ने ये कंघा मेरे बालों में लगा दिया। अब बोने समझ गए कि फूल वाली ही असल में रानी है और शहजादी ज़हरा की दुश्मन है। बोनों ने फूलवाली को पकड़कर एक मकान में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह को फिर सब बोने जंगल में काम करने लगे और शहजादी घर के काम काज में लग गई। रानी भी अब होश में आ चुकी थी। बिच्छू का जहर उतर चुका था और वो अपने आप को कमरे में बंद पाकर समझ गई कि कैद में है। अब वो निकल भागने की तरकीबें सोचने लगी। इत्तिफाक से उस कमरे में एक खिड़की थी जो टूटी हुई थी।
رانی اس کھڑکی کے راستے باہر کود پڑی اور نکل بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی محل میں پہنچی، لیکن اس کا حسد اب بھی کم نہ ہوا تھا۔ وہ شہزادی کی جان کے پیچھے اب بھی پڑی تھی اور اس کی مار ڈالنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ جنگل کی صاف ستھری ہوا، سادی غذا اور محنت کی وجہ سے شہزادی کی تندرستی بڑی اچھی تھی۔ اس کی خوبصورتی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ رانی محل میں جب کبھی آئینے سے پوچھتی تو آئینہ شہزادی زہرا کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں کرتا۔ رانی اور جل جاتی اور دانت پیس پیس کر کہتی کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کی جان ضرور لوں گی۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے ایک زہر تیار کیا اور اس کو ایک لال سیب میں بھر دیا اور دوسرے بہت سے سیبوں کے ساتھ یہ زہر والا سیب بھی ایک ٹوکری میں رکھ کر پھل والی بیچنے کا بھیس بدل کر شہزادی کے مکان کے پاس پہنچی اور زور زور سے پکار کر کہنے لگی، سیب لے لو، سیب لے لو۔ شہزادی ڈری ہوئی تھی، اس کی ہمت نہ پڑی تھی کہ سیب والی کو اندر بلا لے، اس لیے کھڑکی پر کھڑی کھڑی پھل بیچنے والی کو دیکھتی رہی۔ رانی یعنی کہ پھل والی نے جب دیکھا کہ شہزادی کھڑکی سے جھانک رہی ہے تو فوراً کھڑکی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، دیکھو یہ سیب کتنے خوبصورت اور میٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر رانی نے ایک سیب کاٹا اور کھایا۔ شہزادی سے بھی کھانے کو کہا، لیکن شہزادی نے انکار کیا۔ جب پھل والی نے بار بار کہا تو شہزادی ذرا سا چکھنے پر راضی ہو گئی۔ اب رانی نے موقع غنیمت جان کر وہی زہریلا سیب کاٹا اور شہزادی کو کھلا دیا۔ شہزادی کھانے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی اور دھڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی مارے خوشی کے اچھل پڑی اور خوشی خوشی محل میں واپس آ گئی۔ کپڑے وغیرہ بدل کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، آئینہ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے پھر جواب دیا، سن لو، غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ اب رانی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور شہزادی کی جان لے کر چین سے بیٹھی۔ رات کے وقت جب بونے گھر واپس پہنچے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ پایا۔ بیچارے مارے افسوس کے رونے لگے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ساتھ رہتے رہتے انہیں شہزادی سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی کی مردہ جسم کو بار بار دیکھتے اور روتے۔ اگرچہ شہزادی مر چکی تھی، لیکن اس کا جسم اب بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہی چہرے پر شگفتگی، وہی جسم پر نزاکت۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ شہزادی گہری نیند میں سو گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہرگز یقین نہ ہوتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ سب بونوں نے مل کر شیشے کا ایک لمبا سا باکس بنایا، اس میں کپور بچھایا اور شہزادی کو اس میں لٹا کر باکس پہاڑی کے سب سے اونچی چوٹی پر رکھ آئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا۔ جب اس کی نظر اس شیشے کی الماری پر پڑی تو وہ بہت متعجب ہوا۔ شہزادی آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اس کا جسم اب بھی تر و تازہ تھا، اس کا رنگ گورا اب بھی دل کو لبھا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ ہی دیر تک تو سوچ میں پڑا رہا، پھر ہمت کر کے باکس کھولا، شہزادی کو اٹھایا اور پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کے نیچے اترنا شروع کیا۔ پہاڑ ڈھلاؤ والا تھا، چھوٹے بڑے چٹان بہت سے تھے۔ جب شہزادہ اترنے لگا تو اس کے پیر اونچے نیچے پڑے اور شہزادی کا سر بار بار ہلنے لگا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر ایک لمبی چھلانگ ماری اور شہزادی کا منہ کھل گیا۔ جیسے ہی منہ کھلا، زہریلا سیب کا ٹکڑا باہر گر پڑا اور شہزادی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب شہزادہ پہاڑ سے اتر کر نیچے برابر زمین پر پہنچا تو شہزادی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ شہزادہ جب اپنے ملک میں پہنچا تو اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ اب شہزادی نے رانی کی دشمنی کا سارا حال شہزادے کو بتلایا اور یہ کہا کہ اس کے پاس ایک جادو کا آئینہ ہے جو میری خوبصورتی کی اطلاع اس کو دیتا رہتا ہے اور وہ حسد کی وجہ سے میری جان لینے کی ترکیبیں سوچا کرتی ہے۔ شہزادے نے ایک بڑی بھاری فوج جمع کی اور رانی کے ملک پر حملہ کر کے وہ آئینہ چھین لیا اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے لگے اور رانی اور بھی زیادہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔